عبادت کی تیسری قسم ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت کہ جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہو، جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، نذر و نیاز ہے، یہ مالی عبادت کہلاتی ہے۔ اور مالی عبادت بھی صرف اور صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ فقہ حنفی اور دیگر فقہ کی کتابوں میں نذر و نیاز کو بھی عبادت کہا گیا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جن کا تعلق، ہر وہ عبادت مالی ہے کہ جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہو، اور چونکہ نذر، نیاز، منت یہ بھی مالی عبادتیں ہیں اور یہ بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور فقہ کی کتابوں میں اس حوالے سے یہ عبارت موجود ہے کہ النذر عبادۃ والعبادۃ لغیر اللہ کفر صریح و شرک کبیح، کہ نذر اور منت یہ بھی عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ہوگی تو یہ واضح کفر اور واضح شرک ہے۔ تو ایک مسلمان جب عقیدہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو وہ بنیادی طور پر ان تین باتوں کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے بھی ایک ماننا، صفات کے اعتبار سے بھی ایک ماننا اور شرک نہ کرنا، اور اسی طرح تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ تو عبادت کی قسموں میں سے تیسری قسم وہ مالی عبادت ہے۔ مالی عبادت کرنے والا بھی جب منت مانتا ہے یا اپنے مال کے ذریعے سے کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کرتا ہوں، مسجد مدرسہ بناتا ہوں، کسی مستحق کی مدد کرتا ہے، یا اسی طرح وہ نذر اور منت مان لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1000 روپیہ دوں گا، یا میں مسجد بناؤں گا، یا میں اعتکاف بیٹھوں گا۔ اعتکاف تو جسمانی عبادت میں سے آ جاتا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی مالی عبادت کہ جس میں بندہ یہ نذر اور منت مان لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نذر اور منت کہلائے گی، اور یہ جائز ہے، عبادت ہے، اور عبادت اللہ ہی کا حق ہے۔ اور یہ بندہ چونکہ اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ نذر اور منت مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ کام کرنے پر قادر ہیں، میری ضرورت سے واقف ہیں، میرے اس نظر ماننے سے واقف ہیں کہ میں اللہ کی ذات کی نظر مان رہا ہوں، اور نظر یہ ہے کہ اتنے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میری نیت سے، میرے اس عمل سے، میرے کام سے، میری حاجت سے واقف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نظر کہلائے گی اور اللہ کی عبادت بن جائے گی۔ اسی طرح اگر اسی عقیدے اور نظریے کے ساتھ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی بھی بزرگ ہستی کی نذر اور منت مانتا ہے، خاص ایام آگے، خاص دن آگے، اور اس نے کسی خاص ہستی کا نام لے کر ذہن میں یہ بات رکھ کر کہ میں یہ نذر اور منت فلاں اللہ کے نبی کی نام، یا فلاں صحابی کے نام، یا فلاں اہل بیت میں سے کسی کے نام میں یہ نذر اور منت مان رہا ہوں، میں یہ عمل کروں گا، تو جس کے لیے عمل کر رہا ہوں، جس نبی کے لیے، جس صحابی کے لیے، جس اللہ کے ولی کے لیے، وہ میری نیت سے واقف ہے، میرے اس عمل کو جانتا ہے، میری ضرورت سے بھی واقف ہے، جب میں یہ عمل کروں گا وہ خوش ہوگا، میرا کام بن جائے گا،
میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میرے گھر میں خیریں اور برکتیں ہو جائیں گی، کاروبار وسیع ہو جائے گا، مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ اس بندے نے اللہ کی عبادت کو، اللہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے اس نبی یا ولی یا کسی بھی نیک شخص کی عبادت کی۔ اب یہ عبادت اس بندے کی عبادت کہلائے گی، اور یہی شرک ہے، اسی سے بچنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی نظر مانی۔ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ یہ نظر تیرے لیے ہے کہ تو مجھے جو بھی عطا کرے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت مریم بیٹی سے نوازا۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نظر عبادت ہے، اور عبادت کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت خطبے میں پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار جانور کو حرام قرار دے دیا ہے۔ مردار جانور وہ ہوتا ہے جو غیر شرعی طریقے سے مر جائے، ذبح نہ کیا گیا ہو، شرعی طریقے سے اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ مردار ہے، حلال نہیں، حرام ہے، اس کا کھانا ناجائز ہے۔ والدم، اور اسی طرح جو جانور ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے، ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون حرام ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ وہ کوئی بابرکت خون نہیں ہے کہ اسے جو ہے وہ کسی عمارت کی بنیادوں میں ڈالا جائے یا درختوں کی کیاریوں میں ڈالا جائے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قربانی کا جانور یا ذبح کریں تو اس خون کو بھی جو ہے وہ، یا اگر کہیں کسی عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو لوگ بکرا ذبح کر کے اس کا خون بنیادوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے یہ تو حرام ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ اس خون کا ذکر کیا گیا، اگر وہ کپڑوں پہ لگ جائے گا تو وہ حرام ناپاک ہے، انہیں دھونا ضروری ہوگا، جسم پہ لگ جاتا ہے۔ ایک وہ خون ہوتا ہے جو جانور کے گوشت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر جو ہے وہ خون کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ خون جو ذبح کرتے وقت دھاری بن کر نکلتا ہے، دھاریں اور تیزی کے ساتھ، وہ خون حرام ہے۔ تیسری چیز فرمایا ولحم الخنزیر، اور اسی طرح خنزیر کا گوشت۔ خنزیر جو جانور ہے اس سے کسی طرح کا کوئی بھی نفع اور فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، نہ اس کی ہڈیوں سے، نہ اس کی کھال سے۔ وہ مکمل طور پر اسے کسی طرح کا نفع اٹھانا، فائدہ لینا یہ جائز نہیں، یہ مکمل طور پر حرام ہے۔ چوتھی چیز فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، وما، اور ہر وہ چیز اہل لغیر اللہ بھی جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یہ چیز بھی حرام ہے۔ جس طرح خنزیر حرام ہے، پیچھے حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا، اسی طرح ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر دی گئی ہے، اس نیت اور اس عقیدے کے ساتھ کہ میں جس کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں وہ شخصیت، وہ ذات میرے عمل سے، میری حالت سے واقف ہے، میں یہ عمل اس کے نام پر کروں گا، وہ ذات خوش ہوگی اور میرا کام بن جائے گا، تو یہ چیز، اس چیز کا کھانا جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ اور ان حرام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جن حرام چیزوں میں مردار جانور حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اسی طرح فرمایا کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام، اس میں اور غیر اللہ کے نام کی چیز میں بڑا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مفہوم وہ الگ ہے، اور ایک ہے غیر اللہ کے نام کی چیز دینا، اور اس میں دینے والے کی یہ نیت اور عقیدہ ہوتا ہے کہ میں اس دن، اس خاص دن، خاص ہستی کے نام یہ چیز دے رہا ہوں، میں دوں گا تو اس کی وجہ سے بھینسوں کا دودھ بڑھ جائے گا، کاروبار میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، وہ خوش ہوں گے اور میرے اس عمل سے واقف ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ صفتیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، حاضر و ناظر ہے، مختار کل ہے،
نفع و نقصان کا مالک ہے، یہ صفتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی کو ان صفات کا حامل سمجھ کر اس کے لیے کوئی عمل کیا جائے گا تو وہ اللہ کے سوا اس ہستی کی عبادت بن جائے گی، اور اسی کو شرک قرار دے دیا ہے، اور اسی سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے لیے اس کا نام لیا گیا ہو اور اسے خوش کرنا مقصود ہو تو یہ چیز بھی حرام ہے، وہ چاہے جانور ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ اور اس حوالے سے بھی آپ نے سماعت کیا کہ مشرکین مکہ، ان کا ایک شرک قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے ہاں اپنی مالی آمدن کے 3 حصے کر لیے جاتے تھے، وہ کھیتی میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس شرک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ ان کے اندر جو شرک پایا جاتا تھا ان میں سے یہ بھی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے نام کی بھی نظر و نیاز دیتے، اللہ کے تعالیٰ کے نام پہ بھی مال خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا تھا ان کے لیے بھی جو ہے وہ مالی عبادت کیا کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا کرتے تھے۔ یعنی مشرکین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اس بات کے بھی قائل تھے کہ مال کا کچھ حصہ اللہ کے نام پہ بھی خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے نام پر بھی دینا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی دینے کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے ان شریکوں کے نام پر دینے کے بھی قائل تھے جو انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے میں سورۃ انعام میں اسی کا ذکر کیا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، وہ مقرر کر لیا کرتے تھے ایک حصہ اللہ کے لیے کھیتی میں سے اور چوپاؤں میں سے، نصیباً ایک حصہ، فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اور وہ یہ کہتے تھے اپنے عقیدے کے مطابق کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ الگ کر دیتے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور ایک حصہ الگ کرتے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارے جو دیگر شرکاء جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا تھا یہ ان کا حصہ ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو ہمارے ان شریکوں کا حصہ ہے یہ اللہ کے حصے کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن یاد رکھو یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہمارے جو شریک ہیں اگر ان کے حصے میں کمی پیشی کر دی تو پھر تم عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اس میں کمی پیشی بھی ہوگی تو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور یہ اللہ کا حصہ ہے، اس میں سے اگر کچھ دیگر شرکاء کی طرف زیادہ بھی چلا گیا تو کوئی حرج نہیں۔ ساء ما یحکمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتنا ہی برا فیصلہ ہے ان کا، کہ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے حصے میں کمی پیشی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ جو ہے ان کے نام پر اگر جو ہم نے حصہ مقرر کیا ہے ان میں سے اگر کمی پیشی ہو کر اللہ کے حصے کی طرف زیادہ چلا گیا تو یہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق اس کو بالکل اچھا نہیں سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ تو بڑا نقصان والا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا برا فیصلہ ہے ان کا کہ ان کو میں نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا میں ہوں، بارش برسانے والا میں ہوں، زمین کے سینے کو چیر کر اس سے فصلیں اگانے والا میں ہوں، اور اب فیصلہ ان کا اور عقیدہ ان کا یہ بن گیا ہے کہ اللہ کے نام پر دینے میں کمی پیشی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں ان کے حصے میں کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مالی جو عبادت کہلاتی ہے وہ عبادت جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اگر شریک ٹھہرایا جائے گا تو یہ اس ہستی کی عبادت کہلائے گی اور یہی شرک ہے، اور اسی شرک کی قرآن اور حدیث میں مذمت بیان کی گئی ہے اور بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح قرآن کریم سے یہ معلوم ہوا کہ مالی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اسی طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز یا غیر اللہ کی مالی عبادت یہ عقل کے بھی خلاف ہے،
یعنی عقل بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک وہ ہے، ہر ذرے کو پیدا کرنے والا وہ ہے، اور اب بندہ جو ہے وہ خود جو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اپنے وجود میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ اب وہ ایک جو ہے وہ ضعیف انسان، کمزور، ہر وقت ہر لمحے اللہ کا محتاج انسان، وہ جب دنیا میں آتا ہے اور یہاں آ کر وہ اللہ ہی کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے شریکوں کے لیے مقرر کر دے، ان کے نام پر تقسیم کرنا شروع کر دے، تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ جب زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی رساں اللہ ہے، اور سارے اسباب پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر ان چیزوں کو دینا یہ بھی عقل کے بھی خلاف ہے، جس طرح قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ تو یہ تینوں عبادتیں بنیادی طور پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ عقیدہ توحید اسلام میں جس کی ایک اہمیت ہے، ایک اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اس میں بنیادی طور پر جب بندہ عقیدہ توحید پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور دو یا تین، جیسے بعض مذاہب میں، عیسائیت میں 3 خداؤں کے وہ قائل ہیں، بعض لوگ 5 خداؤں کے قائل ہیں۔ دنیا میں ایسا فرقہ بھی ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان 5 ہستیوں میں حلول کر گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن و حسین، حضرت فاطمہ اور دیگر جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ بعض مذاہب میں 2 خدا ہیں، نیکی کا خدا الگ ہے، برائی کا خدا الگ ہے۔ تو اسلام نے یہ کہا کہ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ اسی طرح دوسرا عقیدہ توحید میں سے دوسری بنیادی بات اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ جو صفتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، علیم ہونا، قدیر ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، انہی کو عام طور پر ہم مختار کل، عالم الغیب، نفع نقصان کا مالک، خالق، ان صفات کا ہم تذکرہ اور ذکر کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں مشرکین مکہ کو یہ کہتا ہے، جب وہ اس طرح کا شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، آپ ان سے پوچھئے کہ بتاؤ، ارائیتم کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو یا ان کے نام کی چیزیں دیتے ہو، یہ بتاؤ کہ انہوں نے زمین و آسمان میں کس چیز کو پیدا کیا؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے بنانے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہراتے ہو؟ جب ساری کائنات کا خالق اور مالک وہ اکیلا ہے تو عبادت چاہے وہ زبانی ہو، جسمانی ہو، مالی ہو، وہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں اسی شرک کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، اور ان میں سے سب سے پہلی نصیحت یہی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ ظلم کا معنی ناانصافی ہوتا ہے، سب سے بڑی ناانصافی اور حق تلفی یہ ہے کہ اللہ کی حق تلفی کی جائے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کے نام ذکر کیے۔ قرآن کریم میں ایک حدیث کے مطابق 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور قرآن کریم میں تقریباً 25 یا 27 انبیاء کرام کے ناموں کا ذکر ہے، اور باقی انبیاء کرام کے نام اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمائے، صرف اجمالاً اور اختصاراً ان کا ذکر کیا ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ان انبیاء کرام کا 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً ان میں سے 25 انبیاء کرام کے نام ایک ہی رکوع کی چند آیتوں میں ذکر کیا ان کا، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، جو ان کے آباء و اجداد میں سے یا ان کی اولادوں میں سے جو گزرے ہیں، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ان میں سے ہم نے ان کو چن لیا، منتخب کیا، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ سارے اللہ کے نبی ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شرک اللہ تعالیٰ کی ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء کرام کی مقدس ترین اور جلیل القدر نبی، جن کا قرآن کریم کی ان آیات میں نام ذکر کیے گئے اور آخر میں اجمالاً سب انبیاء کرام کا ذکر کر کے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض ان سے بھی شرک جیسے گناہ کا صدور ہو جاتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضائع ہو جاتے۔ حالانکہ انبیاء کرام کے بارے میں یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتا ہے، نبی کے سوا کوئی بھی گناہوں سے پاک اور معصوم نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اہل سنت وہ محفوظ ہونے کے قائل ہیں کہ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے حفاظت فرمائی ہے، محفوظ ہیں، لیکن معصوم ہونا وہ صرف انبیاء کرام کی خصوصیت ہے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء پر ایمان لایا جاتا ہے تو وہاں یہ بھی کہا جاتا ہے جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی نیک بندہ کیوں نہ ہو، وہ گناہوں سے پاک اور معصوم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان انبیاء کرام کا ذکر کر کے آخر میں یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر بالفرض ان سے بھی اس شرک جیسے گناہ کا صدور ہوتا تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ حالانکہ نبی کا عمل، یعنی نبی کا ایک سجدہ اور باقی ساری امت کی ساری زندگی کی نیکیوں کو جمع کر لیا جائے تو نبی کے ایک عمل کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ ایسا گناہ ہے شرک جس کی تفصیل گزر چکی اور اس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ شرک کی وجہ سے بندے کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، وہ مقبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی دربار میں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24ویں پارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی یہ بات وحی کی اور آپ کی طرف بھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر آپ سے بھی اس گناہ کا صدور ہو جاتا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اب نبی تو گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو مخاطب کر کے یہ بات امت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی سے تو اس گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر فرض کر لیا جائے، اگر ایسا ہوتا تو اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو نبیوں کے عمل کتنے اعلیٰ اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقبول ترین اعمال ہوتے ہیں، اگر شرک کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں تو ایک امتی جب شرک کرے گا تو اس کے عملوں کا کیا بنے گا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یعنی اس گناہ سے کتنا بچنے کا سخت حکم دیا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان اگر شرک جیسے گناہ سے بچتا ہوا دنیا سے چلا گیا یا توبہ کر کے چلا گیا اس گناہ سے، باقی چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن ضرور جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا۔ ایک صحیح العقیدہ مسلمان کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کوئی پوچھنے والا تو نہیں اللہ تعالیٰ کو، وہ بغیر سزا دیے جنت میں داخل کر دے، یہ سزا پوری کرنے کے بعد وہ شخص جنت میں داخل ہو۔ لیکن شرک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر کسی سے اس کا صدور ہو جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا، اسی حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے سوا جس گناہ کو چاہیں معاف کر دیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرک کے گناہ سے بچنا چاہیے، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اسی حال میں بندہ دنیا سے چلا جائے تو اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ قرآن کریم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شخص اس حال میں
چلا جائے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع فرمایا کہ ایک شخص کے بارے میں واضح معلوم ہے کہ یہ شخص شرک کرنے والا ہے تو فرمایا ما کان للمشرکین ان یغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت کریں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو۔ اور وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جب اس کی وفات ہو گئی تو اسی عبداللہ ابن ابی کا بیٹا وہ صحابی رسول تھا، دل سے ایمان لانے والا مخلص صحابی رسول۔ تو ان کی یہ خواہش تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا جنازہ پڑھائیں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی جب جنازہ پڑھیں گے، دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ بعض روایات کے مطابق وہ جنازہ پڑھا دیا تھا اور بعض روایات کے مطابق جنازہ نہیں پڑھایا تھا، لیکن حضرت عمر اس موقع پر بھی بول اٹھے تھے اور یہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، جس شخص نے ساری زندگی اسلام کی، آپ کی مخالفت کی اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلا گیا ہے اور آپ اس کا جنازہ پڑھانا چاہ رہے ہیں، میں تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایسے بندے کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ لیکن بعض روایات کے مطابق آپ نے نماز جنازہ پڑھا دیا اور بعض کے مطابق نہیں پڑھایا۔ حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ اور یہ کہتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر وہی آئی اور فرمایا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اگر آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پھر بھی آپ کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یعنی یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ قرآن کریم کی اسی جو ہے وہ آیت میں فرمایا کہ وہ اہل ایمان کے قریبی ہی کیوں نہ ہوں، جو اہل ایمان دعائے مغفرت کرتے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں، لیکن تمہارے لیے جو ہے وہ یہ اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرو وہ دنیا میں جو شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یعنی یہ ایسا شدید ترین گناہ ہے کہ جس کی قرآن اور احادیث میں مذمت بیان کی گئی ہے، اور اسی حال میں دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کی دعائے مغفرت سے بھی منع فرمایا ہے۔ صدقہ اور خیرات کا بھی ایسے آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمیں شرک سے بچنا چاہیے، اور یہی محنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی سارے دور میں اسی بات کی محنت کرتے رہے، اور مدنی زندگی میں ہی زیادہ اعمال، ہم قرآن کریم میں 2 طرح کی صورتیں ہیں، مکی اور مدنی، تو مکی صورتوں میں عموماً آپ پڑھیں گے تو ان میں عقائد کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر اعمال کا ذکر ہے۔ تو مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محنتی عقائد پر تھی، ایمان کی محنت، ایمان اور یقین کی محنت جس کو کہا جاتا ہے، عقیدے کی محنت۔ اور مدنی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ تر اعمال کا نازل ہوئے کہ نماز، دیگر جو ہے وہ روزے وغیرہ، ان کی فرضیت جو ہے وہ مدنی زندگی میں آئی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات پر محنت تھی، اور مشرکین مکہ کے اس شرک کو بھی ذکر کیا گیا، اور ان کا بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیادی اختلاف وہ اسی چیز پر تھا، بلکہ ایک مقام پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو تب نبی مانیں گے جب آپ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی اور قرآن لائیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر آپ اسی قرآن پر اصرار کرنا چاہتے ہیں، اسی قرآن کو ہم سے منوانا چاہتے ہیں، تو پھر ان میں سے جو ہمارے معبودوں کے خلاف جو آیات ہیں ان کو نکال دیں، اس کو بدل کر لیں، اس میں ترمیم کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ انہیں جواب میں یہ کہو کہ یہ قرآن کریم کوئی میں اپنی طرف سے بنا کر نہیں لاتا تمہارے سامنے پیش کر دوں کہ میں اپنی مرضی سے اس میں ترمیم کرنا شروع کر دوں، کمی پیشی کرنا شروع کر دوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری طرف وحی کیا جاتا ہے میں تو تمہیں وہی پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے والے تھے وہ اس قرآن پر اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے، اور قرآن کریم کی انہی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کن آیات پر ان کے اعتراضات تھے، اور وہ آیات تھیں جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الہ اور معبود ایک ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ ہم اتنے الہوں کے قائل ہیں اور تم یہ کہتے ہو کہ صرف ایک اللہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے۔
انہم قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب انہیں یہ کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے تو وہ پھر تکبر کرنے لگتے، انکار کرنے لگتے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اسی شرک کی مذمت کی گئی ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں جہاں جو ہے وہ شرک پایا جاتا ہو اس کے حوالے سے پوچھ لیا جائے۔ باقی ہے ایصال ثواب، تو ایصال ثواب کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی نیک عمل، صدقہ اور خیرات کریں، دعائے مغفرت کریں، وہ اپنے فوت ہونے والے مسلمان کے لیے اس کا ثواب پہنچائیں۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا۔ تو اس کے لیے شریعت نے کوئی دن، کوئی قید مقرر نہیں کی، کوئی تاریخ مقرر نہیں کی، کوئی پڑھائی مقرر نہیں کی کہ آپ جو ہے وہ اتنا قرآن پڑھیں یا یہ پڑھ کر بخشیں۔ نہیں، وہ جس وقت بھی جس مسلمان کے لیے جو بھی آپ نیک عمل کر کے اس کو ثواب پہنچانا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اور فائدہ میت کو پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ اور اس میں جو ہے وہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ کسی خاص بزرگ کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں لیکن عام بندے کے لیے نہیں، بلکہ عام اللہ والوں کے مقابلے میں عام بندے تو زیادہ ہمارے ایصال ثواب کے محتاج ہیں۔ ایک ہیں اللہ والے لوگ جن کی ساری زندگی دین کی محنت میں گزری، اچھائیوں میں گزری، وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعلیٰ درجے پانے والے ہیں۔ ان کو تو ہمارے ایصال ثواب کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ہمارے دیگر ان مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ ہمارے والدین ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں تو ان کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ان کے لیے ہم شرعی طریقے کے مطابق جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس مسلمان کے لیے چاہیں ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے کوئی خاص، تو باقی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے میت کو فائدہ پہنچانا۔ اور اس کے مقابلے میں جو شرک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اچھا عمل کر کے اس میت سے فائدہ لینا چاہ رہے ہیں، اس اللہ والے سے فائدہ کہ یہ میرے حالات سے واقف ہیں اور ان کے پاس سارے اختیارات ہیں، جب میں یہ عمل کروں گا ان کو میرے اس عمل کا پتہ ہے، میری مصیبت کا پتہ ہے، اب اس کے بعد یہ میری تکلیف اور مصیبت دور کرنے پر قادر ہیں، خوش ہوں گے تو میرے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میت کو فائدہ اور ایصال ثواب نہیں کر رہے بلکہ میت سے فائدہ لے رہے ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایصال ثواب کرنا چاہیے اور جو ہے وہ ایسے عمل سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی دربار میں شرک نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔